نحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حکیم آصف علی راؤ. آج کا جو موضوع ہم ترتیب دے رہے ہیں وہ اسپیشلی کچھ دوستوں نے پوچھا کہ جو اعصاب کی کمزوری ہے اس کو کیسے دور کیا جائے، یا عضلاتی کیفیت کی وجہ سے جو اعصاب کمزور ہوتے ہیں اس کی کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. میرے لیے تو شاید یہ بیان کرنا انتہائی آسان ہے یا سمپل سادہ ہے، لیکن سمجھنے والے کے لیے اس کو اپنے آنکھیں بھی کھلی رکھنا ہوں گی، اس کو اپنے کان بھی کھلے رکھنا ہوں گے تاکہ وہ ان چیزوں کو سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھا سکے. اعصاب کے کمزور ہونے کی جو وجہ بنتی ہے وہ جب جو ہم روٹین میں یہاں پہ دیکھتے ہیں اپنے پاکستان اور بر صغیر کے اندر، چونکہ انڈیا تک بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پاکستان اور انڈیا چونکہ یہ دونوں ہی ایک ہی کلچر کے حصہ رہے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی ہندو سے مسلمان ہوئے. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ یہاں بر صغیر کے اندر کے جو جس کے جو لواحقین ہیں یا جس کی جو ماں باپ ہیں وہ مسلمان پیدا ہوئے ہوں. ایسا نہیں تھا، چونکہ یہ پورا علاقہ ہندوانہ رسم و رواج کی لپیٹ میں تھا اور اسلام یہاں پہ بہت بعد میں داخل ہوا. تو ہمارا جو اکثر رہن سہن ہے، ہمارا کھانا پینا، کلچر ہمارا وہ ہندوؤں سے مشابہ ہے. آپ اگر تصور کریں تو اسلام کے اندر جو رسومات ہیں شادی سے متعلق وہ کیا ہیں، اور ہمارے ہاں شادیوں کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر چونکہ انڈیا کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہاں کے جو رہنے والے مسلمانوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پاکستان میں چونکہ ہم رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سب لوگوں کا مزاج کے حوالے سے سب سے پہلے تو اپنے گھر میں نظر ڈالی جاتی ہے، پھر اپنے گھر سے باہر نکلا جاتا ہے تو اپنے دوست احباب، اپنے بہن بھائی، اپنے عزیز و اقارب، ان لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے مزاج کو جانا جاتا ہے. جب ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں تبھی ہم اپنی رائے قائم کرتے ہیں. اگر انڈیا کے لوگوں کا مزاج دیکھا گیا تبھی رائے قائم کی جاری ہے کہ آج اس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اعصاب کے ویک ہونے کی وجہ کیا بن سکتی ہے. چونکہ آؤٹ آف کنٹری اکثر لوگوں سے گپ شپ ہوئی تو میں نے ان سے کوشچن پوچھا، ہمیشہ ہی پوچھتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے بھی ایک سوال رکھتا ہوں کہ یہاں سے جو لوگ عرب کنٹری کے اندر یا گلف کنٹری کے اندر اپنے کام کرنے کے حوالے سے جاتے ہیں، یا جو امریکن کنٹری کے اندر جاتے ہیں، یا جو باہر کے دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہیں، ان سے میرا ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ لوگ یہاں سے جانے کے بعد آپ نے اپنے ماحول کو چینج کیا؟ کیا آپ کا ماحول چینج ہونے کے ساتھ آپ کی خوراک بھی چینج ہوئی؟ کیا آپ لوگوں نے، اگر آپ گلف کنٹری کے اندر رہتے ہیں تو گلف کنٹری کے اندر رہتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جو عرب لوگ ہیں وہ خوراک کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو ہمیشہ سوال کا جواب نفی میں ملا کہ ہم اپنی ہی خوراک استعمال کرتے ہیں، اپنا ہی کھانا تیار کرتے ہیں پاکستانی کلچر کے مطابق. جبکہ میری سوچ یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے، چونکہ ایسا تو نہیں ممکن کہ اب ہم امریکہ جا رہے ہیں تو اب ہم جو اہل کتاب ہیں، کرسچن ہیں، یہود و نصارہ ہیں، تو ان کی باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں یا ان کا کھانا کھانا شروع کر دیں. جیسے وہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں تو ہم بھی ڈرنک کرنا شروع کر دیں، وہ سور کھاتے تو ہم بھی سور کھانا شروع کر دیں. توبہ استغفار. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر گلف کنٹری کے اندر جاتے ہیں، جو عرب لوگ ہیں، اگر ان کی خوراک کا جائزہ لیں تو وہ ہماری طرح نہ تو لہسن کا استعمال کرتے ہیں، نہ ٹماٹر کا استعمال کرتے ہیں، نہ وہ دہی کا استعمال کرتے ہیں، نہ وہ کچا پیاز کھاتے ہیں. ہم لوگوں میں تمام وہ عادات موجود ہیں کہ جو کہ شاید ایک ایسے معاشرے کے اندر موجود ہونی چاہیے جو کہ اللہ سے دور اور اللہ کے نبی سے دور ہے. وہ تمام ہمارے اندر چیزیں موجود ہیں. صرف ہمارا جو دین ہے یا ہمارا ایمان ہے وہ صرف نعروں کی حد تک ہے، اور نعروں کی حد تک ہی ہم کام کرتے ہیں. اگر ہم ایکچوئل لائف میں دیکھیں تو ہماری زندگی کے اندر آقا اسلام کی ذات دور دور تک نظر نہیں آتی. اگر آقا اسلام کی ذات کو ہم سامنے نہ رکھیں تو ہمارا اس دین کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے کہ میں مثال دینا چاہتا ہوں، ابھی کچھ ٹائم پہلے یوں کہہ لیں کہ کچھ گھنٹے پہلے یا کچھ دن پہلے ایک دوست ہیں ہمارے، وہ تبلیغی جماعت میں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کے لیے لازمی تشریف لائیں. رائے ایونٹ تو
میں نے ان سے پہلے تو دس بدستہ عرض کی کہ آپ اگر میں بات کہوں تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں آپ سے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ بات کیجئے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی تبلیغی جماعت کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ ان کی چھاتی سے پیچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی 5 سے 10% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پیٹ ان کی چھاتی سے پیچھے ہوں گے. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ پھر آپ لوگ کیسے آقا اسلام کی اس حلاوت کو، اس دین کی حلاوت کو یا اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے پیٹوں کو اپنی چھاتیوں سے پیچھے نہ لے جائیں اور آپ بھوکے نہ رہیں. یاد رکھیں کہ رب ہمیشہ بھوکے پیٹ میں ملتا ہے، کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ میں رب نہیں ملتا. اب یہاں پہ لوگوں کا ایک عجیب ہی بیوقوفانہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم روٹی نہ کھائیں تو ہم کیا کھائیں؟ کیا آپ آقا اسلام اور کیا آپ صحابہ کرام سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس زیادہ دماغ موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس زیادہ کیپیسٹی ہے؟ زیادہ آپ کے پاس شعور موجود ہے جو ان لوگوں کے پاس نہیں تھا؟ آپ کے کھانے سے کیا آپ کو فائدہ مل رہا ہے؟ کبھی کسی انسان نے سوچا ہے کہ کھانے کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ رب کو یاد کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے میں حلاوت محسوس ہوتی ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ رب خود کہتا ہے کہ میں خالی پیٹ میں ہوں، میں بھوکے پیٹ میں ہوں، میں بھرے ہوئے پیٹ میں نہیں ہوں. اور اس کی سب سے بڑی مثال تو پھر ہمیں آقا اسلام نے سمجھا دی کہ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ نبی آقا اسلام کو فرمایا کہ نبی تو اگر حکم کرے تو عہد پہاڑ کو تیرے ساتھ چلنے کا بول دوں، سونے کا بنا دوں. تو اللہ کے رسول نے وہاں کیا فرمایا کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں کبھی بھوکا رہوں اور کبھی مجھے کھانا میسر ہو. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھوک کی حیثیت کیا چیز، کیا معنی رکھتی ہے. یہاں پہ اعصاب کی کمزوری کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا اس چیزوں کا حوالہ دے کے کہ جب آپ اپنے مسکولر سسٹم کو مسلسل خوراک دیتے رہیں گے، دل کا دباؤ مسلسل بڑھاتے چلے جائیں گے، تو یہ ایک ٹرائی اینگل ہے. ہمارا دل، ہمارا جگر، ہمارا دماغ، اس کو اگر دیکھیں تو پورا ٹرائی اینگل ہے. اگر انسان کو دیکھیں تو پورا دماغ سے لے کے ایسے ایک چیز پوری سٹارٹ ہوتی ہے، یوں شروع ہوتی ہے، پھر یوں چلتی ہے اور پھر یوں جا کے ٹرائی اینگل ایک کمپلیٹ ہوتا ہے. کیسے انسان کا اعصاب اوپر، رائٹ سائڈ پہ دل، لیفٹ سائڈ پہ آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم آ جاتا ہے. اب جب ایپیتھیلیل سسٹم آتا ہے تو ایپیتھیلیل سسٹم کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کا لیور کا نظام تب فعال ہوتا ہے کہ جب آپ کا مسکولر سسٹم پورے روٹین سے کام کرتا ہے یا اس کا دباؤ بیلنس ہوتا ہے. اب جب آپ کا مسکولر سسٹم شدید دباؤ میں آئے گا تو سکیڑ پیدا ہوگا، تو شدید دباؤ کی وجہ سے تو اس کی شریانیں تنگ ہو جائیں گی. یہاں سے پھر دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایپیتھیلیل سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل بریک کر جاتا ہے، رک جاتا ہے. مطلب سکڑتا نہیں ہے، رک جاتا ہے، تسکین کی حالت ہوتی ہے تو وہ کام نہیں کرتا، چونکہ وہاں کا سسٹم آپ نے آؤٹ کر دیا. مسلسل ایک ہی سسٹم کو آپ نے پاور فراہم کی، آپ نے دل کو مسلسل تقویت دی، دل کو طاقت دی، اس کا دباؤ کو بڑھایا. اس کے دباؤ کے بڑھنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھنے کی وجہ سے آپ کا ایپیتھیلیل سسٹم تسکین کی حالت میں چلا گیا، آپ کا لیور کا نظام تسکین کی حالت میں چلا گیا، وہ کام نہیں کر رہا. اور کام نہ کرنے کی وجہ سے پھر وہاں سے پرابلم ہوتی ہے کہ آپ کی جو شریانیں ہیں وہ واش نہیں ہو پاتی، خون کی صفائی، کیونکہ ہماری کڈنی ہمارے ایپیتھیلیل سسٹم، ہمارے لیور کے انڈر میں کام کرتی ہیں، اور جب ہمارا لیور کا نظام فعال نہیں رہتا تو ہماری کڈنی بھی فعال نہیں رہتی. اب یہ تو ہو گیا دوسرا نقصان مسکولر سسٹم کے دباؤ کی وجہ سے. اور اس کا تیسرا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے اعصاب کو تقویت نہیں مل پاتی، اعصاب تک خون نہیں پہنچ پاتا. جب اعصاب تک خون نہیں پہنچ پاتا، دیکھیے یہ آپ کا مسکولر سسٹم ہے جس نے آپ کے پمپ کرنے کے بعد پوری باڈی کے اندر آپ کے خون کے سسٹم کو رواں رکھنا ہے اور بحال رکھنا ہے اور پہنچانا ہے. اب جب دباؤ بڑھتا ہے تو دباؤ بڑھنے سے اس کا دباؤ صرف دل کی حد تک رہتا ہے، اور وہ جب اس کو پمپ کرتا ہے تو اس کو پمپ کرنے میں دقت پیش آتی ہے، جہاں سے انسان کو گھبراہٹ اور بے چینی کا عنصر جو ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر دوسرا نقصان ہوتا ہے، ایپیتھیلیل سسٹم بلاک ہوتا ہے، جس سے آپ کے ہضم ہونے، یہیں سے پتے کی پتھری پیدا ہوتی ہے، یہیں سے پھر بواسیر جیسی کنڈیشن پیدا ہوتی ہے، پھر یہیں سے بگندر پھوڑا، پھر یہیں سے پیپٹیکل السر، پھر یہیں سے بیڈ کولیسٹرول، پھر یہیں سے بلڈ پریشر شوٹ کرنا، یہیں سے پھر ناسور کا پیدا ہونا. یہ بہت ساری چیزیں پھر یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں.
چونکہ خون کی صفائی نہیں ہو رہی تھی. پھر یہاں پہ جو تیسرا نقصان پہنچتا ہے جو یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا نقصان ہے، جہاں سے انسان کے نفسیات ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے دماغ تک، انسان کے اعصاب تک، انسان کے نروس سسٹم تک خون کا دباؤ، خون کا بہاؤ نارمل نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے وہ پھر دقت محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تنگی محسوس کرتا ہے. یہاں سے پھر انسان کو انزائٹی اور ڈپریشن کی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جیسے ہی مسکولر سسٹم کے دباؤ کو نارمل کر دیا جائے، ایپیتھیلس سسٹم کو کھول دیا جائے، اس کے دباؤ کو بڑھا دیا جائے، تو یقیناً دل کا دباؤ کم ہوتا ہے، کاربن کا لیول کم ہوتا ہے، آکسیجن لیول بڑھتا ہے. تو آکسیجن لیول بڑھنے سے ایک طرف تو دل کو سکون ملتا ہے، دوسری طرف لیور فعال ہوتا ہے، تیسری طرف خون کی صفائی ممکن ہو پاتی ہے، اور چوتھی طرف آپ کا دماغ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اس کو مسلسل خون کا بہاؤ ملنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے. اب اگر ڈائریکٹ آپ ایسی کیفیت کے اندر اعصاب کی ویکنس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، یا اس کو آپ ڈائریکٹ دماغ کو قوت دینے کی کوشش کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کوئی صحیح علاج کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ آپ بلنڈر کر رہے ہیں. کیونکہ ایسی صورتحال میں آپ کے مسکولر سسٹم پہ دباؤ اور بڑھ جائے گا، اور آپ کا جگر بھی نہیں کھل پائے گا، اور آپ کا جگر مزید بریک کر جائے گا، اور یہ پھر آنے والے وقت میں آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.